مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا تھا کہ میں شادی سے پہلے حاملہ ہو گئی تھی، اور یہ بات اماں کو معلوم نہ تھی جب انہوں نے میری شادی اپنے ہی بھانجے سے کروا دی۔ شکر تھا وہ دوسرے ملک رہتا تھا جب میں نے چپکے سے بیٹا جنا اور اسے کچرے میں پھینک آئی۔ ابھی میں گھر میں داخل ہی ہوئی تھی، میری ساس میرے پاس آئی اور جو مجھے بولا وہ سنتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی کہ میری ماں میری شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، میری خالہ نے میرا رشتہ مانگا تھا اور اماں نے سوچنے کا بھی وقت نہ لیا اور ہاں کر دی۔ میں اماں سے بات کرنا چاہتی تھی، انہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں نے شادی سے پہلے ہی بہت بڑا گناہ کر لیا ہے اور میں حاملہ ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی میں ایک لڑکے سے میری دوستی ہو گئی تھی جس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہوا تھا، اور اس وعدے کے مہارے میں آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ ہر جگہ چلی جاتی، اور ایک دن مجھ سے گناہ ہو گیا۔ میں نے اس لڑکے کو شادی کے لیے کہا مگر وہ مکر گیا اور فرار ہو گیا۔ یہ بات تصرف میری قریبی سہیلی کو ہی پتہ تھی۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، اگر تیری شادی ہونے والی ہے اماں کو کچھ مت بتانا، شادی کے بعد موقع دیکھ کر اس بوجھ سے نجات حاصل کر لینا۔ مجھے مشورہ اچھا لگا، اس لیے اماں کے بھانجے سے شادی کر لی۔ شکر تھا کہ وہ شادی کے چند دنوں بعد ہی بیرون ملک چلا گیا تھا، اور جتنے دن وہ یہاں رہا تھا میرا اس سے آمنا سامنا ہی نہ ہوا۔ نکاح کے بعد سے ہی وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے نکل گیا اور وہیں سے باہر چلا گیا۔ میں شادی کے کچھ دنوں بعد ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اگر ابارشن کروایا تو تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، تمہیں اس بچے کو جنم دینا ہی ہوگا۔ میں پریشان ہو گئی، اگر خالہ کو پتہ چلتا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیتی اور میری ماں تو شاید میری جان ہی لے لیتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کہ میری خالہ کو مجھ پر شک نہ ہو۔ میں نے جھوٹ موٹ خالہ سے لڑائی کر لی اور نیچے والے پورشن میں شفٹ ہو گئی۔ خالہ اپنے کمرے میں ہی رہتی اور تسبیح پڑھتی رہتی۔ اس کے گھٹنوں میں درد تھا، وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے نہیں آ سکتی تھی، اس لیے میں آرام سے اپنے دن پورے کرنے لگی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میری خالہ میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، مگر چونکہ چور میرے اپنے اندر تھا اس لیے مجھے لگا کہ یہ وہم ہے میرا شوہر تو مجھے پردیس جا کر جیسے بھول ہی گیا تھا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی تھی، میں نیچے والے پورشن میں آزادی سے رہ رہی تھی، کبھی کبھی خود ہی اماں کے پاس گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ہو آتی تھی تاکہ اسے شک نہ ہو۔ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا ہوتا تو میری سہیلی میرے ساتھ چلی جاتی اور وہاں خود کو میری نند بتاتی۔ جس دن میری ڈلیوری ہوئی تھی میں نے اس دن ساس کو کہا کہ میں اپنی سہیلی کی شادی پر جا رہی ہوں، 3-4 دن بعد آؤں گی۔ گھر سے میں سہیلی کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن میں اسے ہسپتال نہیں رکھ سکتی تھی۔ 2 دن ہسپتال میں رہ کر میں گھر آنے لگی تو راستے میں ہی چپکے سے بچے کو کچرے دان میں پھینک کر چلی آئی۔ ابھی گھر آئی ہی تھی کہ میری ساس نیچے اترتی دکھائی دی اور میرے پاس آ کر کہنے لگی تو تم بچہ پیدا کر کے اسے پھینک آئی ہو۔ یہ سنتے ہی میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ساس کو کیسے پتا یہ سب؟ میں نے تو اپنی طرف سے بہترین پلاننگ کی تھی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے اماں کی آواز آئی، آپا میں بچے کو لے آئی ہوں، یہ بدبخت بچے کو پھینک دے گی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کیا؟ میں جھٹکا کھا کر پلٹی، گویا میری ماں سب جانتی تھی۔ میری ماں آگے بڑھ کر کہنے لگی تیری دوست نے پہلے دن سے مجھے سب بتا دیا تھا، دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ تجھے تیرے گناہ سمیت اسی دن زمین میں دفن کر دیتی جس دن مجھے تیری حقیقت کا علم ہوا تھا، لیکن شکر ادا کر کے تیری خالہ نے مجھے وقت پر روک لیا اور اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کر کے میری اور تیری عزت کا بھرم رکھ لیا، ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ تجھ پر ظاہر اس لیے نہیں کیا کہ تجھے رخصت کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ خالہ کہنے لگی لاؤ یہ بچہ مجھے دو، اسے کچھ دن میں سنبھال لوں گی، کیونکہ اس کے شوہر کو جب اس کی حقیقت معلوم ہوگی تو یہ بستر سے لگ جائے گی، صدمہ پہنچے گا اسے۔ اماں نے مجھے بتایا کہ خالہ کا وہ بیٹا جس سے میری شادی ہوئی ہے وہ ذہنی معذور ہے اور اس کا ذہن ابھی تک بچوں والا ہے۔ خالہ نے لوگوں کے سامنے اپنے ذہنی بیمار بیٹے کی شادی کروا کر اسے دوبارہ باہر بھجوا دیا تھا۔ خود میرا بچہ ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ سب لوگوں کو یہی لگے کہ یہ میری اور میرے شوہر کی اولاد ہے۔ پاکستان میں کسی کو علم نہیں تھا کہ خالہ کا بیٹا پاگل ہے۔ خالہ نے کہا میں نے اپنی بہن کی عزت بچانی تھی، بچا لی، اب تم اپنے بچے کو لے کر یہاں سے جاؤ گی یا میرے بیٹے کی بیوی بن کر رہو گی؟ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے منہ موڑ لیا، وہ میری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی تھیں۔ میرے پاس اور کوئی حل نہ تھا کہ میں اپنی زندگی اپنے معذور اور پاگل شوہر کے ساتھ ہی گزار دوں۔